تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 14۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا؟ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ منافقین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ اسلام تو روز افزوں ترقی کر رہا ہے، اس کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، مال غنیمت کی ریل پیل ہونے والی ہے۔ دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے وہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں اور انہی کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی قائم کر لی ہے جس پر خدا کا غضب ہے، نہ یہ مسلمانوں میں داخل ہیں اور نہ یہودیوں میں۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال اس بھیڑ کی سی ہے جو دور ریوڑوں میں سرگرداں پھر رہی ہو، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس ریوڑ کے پیچھے جانا ہے۔ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف فرما تھے، چند صحابہ بھی حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جس کا دل بڑا سخت ہے اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن نبطل جھٹ آ گیا، جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور داڑھی پتلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی کیوں گالیاں دیتے رہتے ہیں؟ اس نے قسم کھائی کہ اس نے کبھی گالی نہیں دی۔ اس کے ساتھی آئے، انہوں نے بھی قسمیں کھائیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 15۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ ترجمہ: تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 16۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ ترجمہ: انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 17۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ جھوٹی قسموں کو اپنی ڈھال بنا کر وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہے تھے اور اس آڑ میں وہ لوگوں کو اسلام سے نفرت دلاتے اور اسلام کے خلاف گھڑ گھڑ کر باتیں کرتے اور اس طرح ان کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے۔ ان کے انجام سے ان کو باخبر کر دیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ ترجمہ: جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں۔ خبردار، یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ جھوٹ ان کی نس نس میں رچ گیا تھا، انہیں جھوٹ بولنے سے ذرا شرم نہیں آتی تھی،
وہ بار بار جان بوجھ کر جھوٹ بولتے، نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی، نہ ان کا دل انہیں ملامت کرتا۔ دوسرا ظلم وہ یہ کرتے کہ اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دھڑا دھڑ جھوٹی قسمیں کھانے لگتے۔ جھوٹ اب ان کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے تو وہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے اور جھوٹی قسموں کا تانتا باندھ دیں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ہم قطعاً مشرک نہ تھے۔ اور دل ہی دل میں بڑے مطمئن ہوں گے کہ اس طرح جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے لیا ہے اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے بچا لیا ہے۔ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ترجمہ: تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ منافقین ایسی بھونڈی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسی جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں جن کا جھوٹ اظہر من الشمس ہوتا ہے؟ اس کے متعلق فرمایا کہ ان کی عقل و ہوش پر شیطان نے پوری طرح تسلط جما لیا ہے۔ وہ خود سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو پٹی وہ ظالم انہیں پڑھاتا ہے اور جس راہ پر وہ انہیں چلاتا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اس پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ انہیں ذکر الہی کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے رب کی یاد کو ہی فراموش کر دیا ہے۔ وہ اب شیطانی فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں، اور جو شیطان کا چیلا بن جائے وہ ایسی ناشائستہ حرکتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ یاد رکھیں کہ انجام کار انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، نفع تو کجا، اصل سرمایہ بھی غارت ہو جائے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ ان کے بارے میں پہلے فرمایا کوبیتو، یعنی یہ لوگ منہ کے بل گرا دیے جائیں گے۔ یہاں ان بدبختوں کے بارے میں فرمایا اولئک فی الاذلین، یعنی ان کا شمار ذلیل ترین مخلوق میں ہو رہا ہے۔ ان سے زیادہ ذلیل اور حقیر کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ ترجمہ: اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کے رسول ہر میدان میں ضرور غالب ہوں گے۔ تیغ و سینا کی جنگ ہو یا حجت و برہان کا معرکہ، کامیابی کا صحرا اہل حق کے سر ہی باندھا جائے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ: تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں
اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں، رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالی راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہے، سن لو اللہ تعالی کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ اس آیت میں بڑی صراحت سے اس حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اس دعویٰ میں سچے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پائی جائے۔ جس طرح پاک اور پلید پانی ایک برتن میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح نور ایمان اور دشمنان اسلام کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ایمان کا مدعی ہے اور کفار و منافقین کے ساتھ بھی دوستی کے تعلقات رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کریم کے دشمنوں سے، خواہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیتا ہے۔ ان میں سے چند قریبی رشتہ داروں کا صراحتاً ذکر فرما دیا۔ اولاد کو اپنے والدین سے محبت بھی ہوتی ہے اور ان کا ادب اور لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر باپ دین کا دشمن ہو تو بیٹا اس کی پرواہ تک نہیں کرتا۔ اسی طرح باقی رشتے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ جب غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء بدر و احد کے میدانوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے صف آرا ہوئے تو جو بھی ان کا مد مقابل بنا انہوں نے بلا تامل اس کو خاک و خون میں ملا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ جب میدان بدر میں گئے تو ان کا باپ عبداللہ ان کے سامنے آیا، آپ نے اپنی تلوار کے وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے شان رسالت میں کچھ گستاخی کی تو آپ نے اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو ابو بکر نے عرض کیا، میرے آقا، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ بعد میں حضرت ابو قحافہ مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ بدر کے دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو للکارا اور حضور سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے آقا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ حبیب کبریا علیہ اطیب التحیۃ والثناء نے فرمایا، اے ابو بکر، ہمیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھا لینے دے، تو نہیں جانتا کہ تو میرے نزدیک میرے کان اور میری آنکھ کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی کو احد کے روز قتل کیا۔ بدر کی جنگ میں ایک انصاری نے ان کے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو گرفتار کر لیا۔ وہ اسے رسی سے باندھ رہا تھا تو حضرت مصعب نے دیکھ لیا اور پکار کر کہا، اس کو خوب کس کر باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، گراں قدر فدیہ ادا کرے گی۔ ابو عزیز نے کہا، مصعب تم بھائی ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیرا میرا بھائی چارہ ختم، اب یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو قتل کیا اور سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں عتبہ، شیبہ اور ولید کو تحت دیگ کیا۔ شمع نبوت کے پروانوں نے عملی نمونہ پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور بس یہی وہ خوش نصیب اور ارجمند حضرات ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ یہ نقش نہ مٹ سکتا ہے نہ دھندلا پڑ سکتا ہے، اور ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے روح سے تقویت بخشی ہے۔ روح کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، یعنی روح سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اس نور سے اس کو طمانینت و تسکین نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکیزہ ابدی زندگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے اسے بطور مجاز روح فرمایا گیا۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے ان بندوں پر بڑا احسان تھا کہ اس نے ان کے لوح قلب پر ایمان نقش کر دیا، پھر ان کے دل میں وہ نور ڈال دیا جس سے ان کو طمانینت اور استقامت نصیب ہوئی، اسی کی قوت سے اس کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب ان انعامات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے ان وفاشیار سرفروشوں کو نوازا جائے گا۔ مژدہ جنت سنانے کے بعد فرمایا، یہ وہ بلند اقبال اور فیروز بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اس کی حقیقت کو ان خوش نصیبوں کے بغیر کون جان سکتا ہے یا اس کی قدر و منزلت کو پہچان سکتا ہے جن پر یہ عنایت خاص فرمائی گئی۔ آخر میں انہیں یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ تم ہمارے ہو اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا تاج صرف ان کو پہنایا جاتا ہے جو ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہم لک الحمد والشکر ولک المجد والکبریاء، اللہم انت کریم وباب رحمتک مفتوح نکتب الایمان فی قلبی وایدنی بروح منک وادخلنی فی جناتک التی تجری من تحتها الانہار وارض عنی واردنی عنک وادخلنی فی حزبک الا ان حزبک هم المفلحون۔ یہاں پر 28ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ مجادلہ مکمل ہوئی۔